سورہ 60 اس کی آیت 4. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراہیم لأبيه لأستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. بے شک تم سب کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور اس سے جس کی تم اللہ کے علاوہ بندگی نوکری کرتے ہو بری الذمہ ہیں، ہم تمہارا کفر انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض کی ابتدا ہوئی یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے یہ قول کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا. ہمارے رب ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف نمائندگی کرتے ہیں اور تیری جانب ہمارا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ اتنی سمپل واضح لکھی ہوئی ہے. آپ نے سنا ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ کس کو بنایا؟ جی ہاں سنا آپ نے؟ یہ سورہ احزاب 33 سورت اس کی 33 سورت ہے، اس کی 21 آیت ہے. اس میں کیا لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ کو بنایا جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. بھائی جان آپ بول رہے تھے نا، ذرا غور سے سنیے. باپ نہیں سنا آپ نے؟ اللہ کے رسول نہیں، رسول لکھا ہوا ہے، واحد رسول. دیکھیں میں دیکھیں تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم سب کے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا رسول اللہ کو. آپ کے ذہن میں پتہ کیا جا رہا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے، لیکن یہاں محمد لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن جب آدمی بازار میں یہ پڑھتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں 100 وہ بھی ہے شامل، لیکن کیسے ہوں گے یہاں دیکھیں آپ. اب آئیے میں جو آیت پڑھوں گا ابھی تھوڑی سی آیت پڑھوں. قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه. تحقیق تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا ابراہیم میں. نام آیا پیغمبر کا جو باپ دادا ہیں. باپ دادا کو چھوڑ سکتے ہو آپ؟ باپ دادا کا مذہب ہی ان کا ہے، ان کو کیسے نہیں کہے گا اسوہ حسنہ؟ باپ دادا کو کہا کہ وہ ہیں تمہارے بہترین اسوہ حسنہ. والذین معه، اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ تمام انبیاء انکلوڈنگ محمد رسول اللہ انکلوڈنگ محمد شیخ. اسوہ حسنہ تو میں بتاؤں گا آپ کو. دیکھیے اسوہ حسنہ کیا ہے. کہنے لگے اسوہ حسنہ ہے کیا؟ میں نے یہ قرآن میں آگے لکھی بھی ہے. یعنی یوں سمجھے نوح علیہ السلام سارے انبیاء جو ہیں محمد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور یہ سب اسوہ حسنہ ہیں. محمد رسول اللہ بھی اسوہ حسنہ ہے، لیکن بائی نیم مذہب کے باپ ابراہیم کو کہا اور کوئی نہیں بتا رہا اور کسی کو نہیں معلوم. اور جب دکھاؤ تو مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے لکھ دیا اور وہاں سے محمد رسول اللہ کا نام میں نے مٹا دیا. بلیو کریں، کہہ رہے ہیں آپ نے وہاں سے نام مٹا دیا. میں نے مٹایا نہیں بھائی، میں تو واپس یہاں سے ڈال کے پھر واپس ڈال رہا ہوں. پہلے یہاں آؤ. میں بالکل یہ آپ کو میں بالکل میجک نہیں بتاؤں، ریئل باتیں ہیں یہ سب. تو اب دیکھیے اب وہ بہترین اسوہ حسنہ سنیں آج. وہ اسوہ حسنہ ہے کیا؟ اذ قالوا، کون سا؟ یہ محمد ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء اور تمام جنون ایمان والے مجھ سمیت. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم. انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے بے شک ہم بری الذمہ ہیں تم سے. یہ اسوہ حسنہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. انہوں نے سب نے اپنی اپنی قوموں سے کہا اور ایمان والوں نے بھی کہا جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہیں تم سے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم جو بندگی کرو اللہ کے علاوہ جس کی بھی. کفرنا، ہم کافر ہیں. محمد شیخ کافر ہے، میں خود کہہ رہا ہوں ہم کافر ہیں. کفرنا بکم،
ہم کافر ہیں تمہارے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی عداوت، دشمنی کی، والبغض کی، ابدا، ہمیشہ کے لیے. یعنی باقاعدہ یہ اسوہ حسنہ ہے. یہ آپ کو اس طرح باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہم بری ہیں تم سے اور تم جس کی بندگی کرتے ہو، اور ہم کفر نہ، ہم کافر ہیں تمہارے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی عداوت، دشمنی کی، اور بغض ابدا، ہمیشہ کے لیے. یہ ہے اسوہ حسنہ. آپ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ کبھی نہیں ہوں گے آپ، اتنی ہمت ہی نہیں ہے. بننا پڑے گا آپ کو. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم واحد اللہ کو ایمان لاؤ. اور واحد اللہ کو ماننے کا مطلب ہے صرف قرآن مجید پہ ایمان لاؤ، اس کے ساتھ شراکت مت کرو. قرآن یہ کہتا ہے فلانی کتاب یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے فلانی کتاب یہ کہتی ہے. وحدہ، صرف واحد اللہ پہ ایمان لاؤ. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، سوائے جو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو قول کہا تھا اس کے لیے ہم دشمنی نہیں کر رہے. وہ کیا ہے؟ میں ضرور تیرے لیے مغفرت چاہوں گا. دیکھیے یہ بات امپورٹنٹ ہے بڑی. یہ جو دشمنی ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، سوائے ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں ضرور تیری، مشرک تھے ان کے ابا، اور پھر بھی انہوں نے کہا میں تیرے لیے مغفرت کا مانگوں گا، کیونکہ انہوں نے ایک وعدہ کر لیا تھا. اس میں دشمنی نہیں ہے. یعنی اگر فرض کری میرے باپ اگر صحیح راہ پہ نہیں ہے تو میں اپنے باپ سے دشمنی نہیں کر سکتا. یہی لکھا ہوا ہے کہ سوائے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ واحد پر. الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم نے جو اپنے باپ قول، ان کا جو قول باپ کے لیے تھا، لا استغفرن لک، میں ضرور مغفرت چاہوں گا تیرے لیے اللہ سے. وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں یہ طاقت نہیں رکھتا کسی شے کی تیرے لیے اللہ سے. ربنا علیک توکلنا، ہم تیرے اوپر توکل کرتے ہیں. وإلیک انبنا، اور ہم تیری جانب ہمارا ٹھکانہ ہے. وإلیک المصیر. تو یاد رکھیں یہ دشمنی جو ہے یہ اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تمام انبیاء کی، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس سے دشمنی ہے؟ یہودی نصارہ مین ٹارگٹ ہے. تو یہ یاد رکھیں یہ جو ہے نا بہترین اسوہ حسنہ قرآن مجید میں واحد، بتا رہا ہوں واحد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا. اور والذین معہ کے اندر سارے انبیاء رسول ہیں. والذین معہ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. ظاہری بات ہے ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے سارے انبیاء ان کے ساتھ ہے، اور آپ اور ہم بھی ایمان لائیں گے تو ساتھ ہے. اس فیصلہ کی بہترین مثال نیچے دے دی. انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بری ہیں تم سے اور اس سے جو تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ. ہم کفر کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں تمہارا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہے دشمنی کی اور بغض کی، ابدا، ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، واحد اللہ کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ. الا قول ابراہیم، سوائے جو ابراہیم کے لیے قول انہوں نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا کہ میں ضرور مغفرت چاہوں گا تیرے لیے. وما املک، اور میں اس بات پہ کوئی طاقت نہیں رکھتا. وما املک لک من اللہ من شیء، کسی شے کی اس بات پر میں دشمنی نہیں ہے.